ماشاءاللہ یہ بچہ یہیں پڑھتا ہے اور ہمارے ہاں اس وقت مدرسے میں پڑھنے والے تقریباً بچے ہیں 66 بچے، جس میں 24 کے قریب بچے حفظ کر رہے ہیں اور بقیہ بچے جو ہے ناظرہ قرآن کریم پڑھتے ہیں. 2 اساتذہ پڑھاتے ہیں، ایک ان کے اوپر نگران ہوتا ہے. الحمدللہ. آج سے 1 سال اگر آپ قبل جائیں، 24 اکتوبر 2021 کو یہاں مسجد میں باقاعدہ نمازوں کا افتتاح ہوا تھا. الحمدللہ. اور جب یہ افتتاح ہوا تو میں روزانہ ساتھیوں سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ بھائی یہاں آج کتنے نمازی تھے؟ تو کبھی یہ بتاتے کہ جی 3 نمازی تھے، کبھی 4 تھے، آدھی سب تھی. تو ساتھی فکر کرتے گئے مسجد کو آباد کیسے کیا جائے، اور یوں بھی ہمیں فکر تھی کہ لوگوں نے اتنا اس مسجد کی تعمیرات میں، اس مسجد کی عمارت میں چندہ دیا تھا، اپنا پیسہ اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے کس نے پتہ نہیں کس آرزو سے دیا تھا. تو ہماری کوشش تھی کہ جی جس نے جس نیت سے دیا ہے ان کو نیکیاں تھوڑی سی نہ ملیں، بے شمار ملیں. تو یہ کوشش تھی تو مسجد کو آباد کرنے کی. اللہ نے اتنا اچھا انتظام کیا. 1 سال میں چند دن باقی ہیں اور الحمدللہ یہ مسجد جو ہے فجر میں نمازیوں سے بھری ہوتی ہے اور عام نمازوں میں 2nd فلور پہ ہوتے ہیں، جمعے میں جو ہے 3رے فلور پہ اور باہر ٹینک پہ بھی لوگ ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی بات یہیں پہ ختم ہوگی. نہیں، آپ صبح 10 بجے آ جائیں. نیچے جو ہے یہاں درس نظامی کا سلسلہ ہے، بچے سکول اور درس نظامی وہ بچے ایکاز والے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اوپر فلور پہ جائیں وہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ مسجد جو ہے پورا دن یہاں تلاوت قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور ذکر اذکار ہوتا ہے. اب سوچیں کہ ان لوگوں کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ. اس کے علاوہ یہاں جو ہے نمازی حضرات ماشاءاللہ آتے ہیں، بیٹھے تلاوت ہی کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پچھلے 12 ربیع الاول سے تو ہم نے الحمدللہ اتوار والے دن بیان کے بعد درود شریف کی ایک ذکر کی ترتیب بھی شروع کر دی. تو الحمدللہ ہر اتوار کو تقریباً 15,000 مرتبہ یہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے. تو یہ سب جو لوگ اس کارواں میں، اس مسجد میں جس نے 1 روپیہ بھی دیا تھا اس کو اجر ملتا رہے گا. اللہ اکبر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. کہ نبی وقت آئے گا کہ لوگ گروہ در گروہ جو ہے دین میں داخل ہوں گے. تو یہ مسجد یوں بنتی گئی، نمازی جڑتے گئے. پھر ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ جی جس مسجد میں بچوں کی آواز نہ آئے، آپ دائیں نگاہ پھیریں آپ کو بچے نظر نہ آئیں، بائیں نگاہ پھیریں بچے نظر آئیں، سمجھ جائیں کہ پچھلی نسل مسجد نہیں آئے گی. تو ساتھی کو فکر ہوگی کہ نہیں ہمارے اس مسجد میں جو ہے دائیں بائیں بچے نظر آنے چاہیے. آج الحمدللہ آپ جدھر نگاہ دوڑائیں گے آپ کو بچے ہی نظر آئیں گے. بڑے تو بڑے الحمدللہ ساتھیوں کی فکر سے 33 بچوں نے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے کوشش کی. تو مولانا شام صاحب آ گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے الحمدللہ ساتھیوں نے کوشش کی. اس وقت آپ کے سامنے جو ہے اس مسجد میں 2 کلاسیں لگتی ہیں حفظ ناظرے کی. ایک جو ہے درس نظامی کی کلاس ہوتی ہے، اتوار کو الگ سے اصلاحی بیان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کے سامنے مختلف اوقات میں جو نمازیوں کو پتہ ہے
جتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ملتی ہیں، ورکشاپ کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہو۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، آپ جیسے طلب والے، توجہ سے سننے والے بات کو ملتے گئے، حوصلہ افزائی کرتے گئے، 1 سال کے اندر اللہ نے اس ایک کونپل جو تھی، ننھا سا پودا تھا، آج ایک تناور درخت بن چکا۔ تو اس پر ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارے ارادے صرف یہیں تک نہیں تھے، ہماری کوشش یہ کہ مسجد 24 گھنٹے، آپ رات کو 3 بجے آئیں تب بھی آپ کو یہاں ہلکے نظر آئیں۔ ہماری نیت تو یوں ہے، اور انشاءاللہ میرا رب وہ وقت دکھائے گا انشاءاللہ کہ مسجد آباد ہوگی 24 گھنٹے عبادت کے ساتھ، تعلیم و تربیت کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، لوگ نوافل بھی یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اسی طرح ساتھ رہنا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اہل علاقے کا تعاون ہوتا ہے، وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو کام کرنے والے جو ہے وہ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں جو ہے حضرت مولانا احتشام عباسی صاحب بھی موجود ہیں۔ حضرت بہت ہی اچھی نعت پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ بھی آئیں گے اور آپ سب کو نعت رسول مقبول سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ روشنی پڑھیں۔ ہم دیوانی تعالیٰ کے چند اشعار آپ حضرات کی نظر کروں گا، لیکن اس میں آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے اور میرے ساتھ آپ نے بھی مل کر ذکر کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ 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 لا الہ الا جانے والا ہر ایک لمحہ
اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا صحرا میں تو ہے گلشن میں تو پھر دیلا مکان آپ حضرات کو جو میری طرف صحرا میں تو ہے گلشن میں تو پھر دیلا مکان ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ شہرگ سے زیادہ قریب مولا اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ الا آپ سب مل کے پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ ہماری ماشاءاللہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے اس علاقے کے سرپرست اور رہنما حضرت مولانا عبدالواحد صاحب امام و خطیب قبہ مسجد تشریف لائے ہیں. ہم سب ان کو جو ہے ان کے بہت مشکور ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سرپرستی فرمائی ماشاءاللہ. اور کچھ ہم نے جو ہے پروگرام کی ترتیب بھی آپ کے سامنے رکھتے جائیں. ایک دو ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹیمونیل رکھے ہیں کہ جن بچوں کے والدین جن بچوں نے نمازیں پوری پڑھی 40 نمازیں تو ان کے والدین یا ان کے دادا جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے 2 منٹ کی اپنے تاثرات پیش کریں گے کہ جی ہم نے کیسے پایا یا بچوں میں شوق کتنا زیادہ تھا. تو سب سے پہلے جو ہے ماشاءاللہ میں داؤد صدیقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. ان کے پوتے نے آج ماشاءاللہ سائیکل جو ہے ان کو انعام میں ملی اور 40 نمازیں اس بچے نے یہاں مسجد میں پوری کی. اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ نمازی بنائے. تو 2 منٹ کے لیے وہ حضرت آئیں گے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اچانک ہی بس ہمارے پہ آ گئی اور انہوں نے کوئی پہلے بتایا نہیں تھا. میرا بس اتنا عرض کرنا ہے کہ انتہائی خوشی کا موقع ہے. میں اپنے تاثرات بیان نہیں کر سکتا. میرے 5 پوتے ہیں جو 3 تو نماز پڑھ سے قابل ہیں بڑے ہیں اور 2 وہ بالکل معصوم چھوٹے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ نماز مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہیں. تو تینوں نے تقریباً 40 نمازیں پوری کی ہیں. ایک نے تو بیت السلام کے آگے مسجد کے اس سے سائیکل کا وہ تحفہ حاصل کیا ہے اور 2 ماشاءاللہ وہ یہاں سے انہوں نے 40 نمازیں پوری کی کر کے اور وہ تحفہ ان کو ملے گا تھوڑی دیر.
میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ بس ہماری یہی خواہش ہے، ہمیں بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا کہ ہمارے بچے رات کو الارم لگا کے سوتے تھے اور سب سے پہلے اٹھتے تھے. کچھ دن تو ہم کو اٹھانا پڑا، پھر اس کے بعد وہ خود بخود وہ عادی ہو گیا اور اس کے بعد 40 نمازیں تو بھی کافی دن ہو گئے پوری ہو گئی، لیکن اب بھی وہ مسجد میں صبح فجر کی نماز کے بھی حاضر ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بچے نماز کے پڑھنے کی طرف راغب ہو جائیں. اور یہ ہم علماء کرام سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام ترتیب کیا اور بچوں کو راغب کیا. بس میں اپنے تاثرات کا اظہار اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ جی، آپ لوگوں نے سن لیا کہ بچوں کی تھوڑی سی تربیت کی فکر انسان کرے، وہ 40 دن کیا 40 سال کے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. اب میں آگے بڑھتا ہوں پروگرام کی طرف. اور یہاں ظہر میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ظہر میں جو ہے اگر 4 صفیں جو ہے وہ بڑوں کی ہوتی ہیں تو 2 صفیں پیچھے بچوں کی اور پھر 2 صفیں جو ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے. یہ ہمارے سامنے جو ہے یقین ماڈل سکول ہے، تقویٰ ماڈل سکول ہے. اس کے بچے جو ہے یہاں نماز پڑھ کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. ایسی زبردست تربیت کی ہوئی ہے. اور وہ تربیت کیسے کی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے میں اسی سکول کے پرنسپل جناب فیصل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور 4 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی ساری بات کو سمیٹیں. آج اب یوں بھی اندازہ کر لیں گے کہ ایک بندہ جو ہے پڑھا لکھا بندہ 4 منٹ میں کتنی جامع گفتگو کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں اپنے اور اہل و عیال کی جہنم سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں والدین کی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ تقویٰ نام ہی جو ہے نا پاکیزگی کا ہے. تقویٰ انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی ماحول ہے، تربیتی ماحول ہے، اور ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو نماز لازمی پڑھائیں. ہماری جو اٹینڈنس کا سسٹم ہوتا ہے، صبح جب بچے اسکول آتے ہیں تو ہم باقاعدہ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کل کتنی نمازیں پڑھی ہیں. اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اور جو بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ان کو بتاتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کے والدین کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں تاکہ وہ آپ کی اور ہم سب کی آخرت کی کامیابی کا باعث بنے. دنیا تو ہم نے مل ہی جانی ہے، دنیا میں تو انسان رہ ہی جاتا ہے. اس میں جو اہم بات وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں نے جو غور کیا ہے کہ جو والدین نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بچے نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ہم والدین، میں اپنی بات سب سے پہلے کروں گا، میرے بھی بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے کہ ہم اگر نماز قائم کریں گے. علماء کرام یہاں موجود ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کہ نماز قائم کرنے میں ہم اگر سر فہرست ہوں تو ہمارے بچے انشاءاللہ ہمارے لیے نماز قائم کرنے والے ہوں گے. اور صدیقی صاحب کی بات جو سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان کے پوتوں میں یہاں بڑی اور بھی ارباب ہوں گے کہ سب سے انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے بچے جو نا نمازی بن جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بغیر کہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور مجھے جو آپ لوگوں سے ایک اور بات یہ کہ ہم والدین، میں استاد ہوں، میں اس چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم بچوں سے ان کی تعلیم کا تو پوچھتے ہیں. جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں باعث والد یا والدہ یا دادا، تو بچے اگر ہمیں ٹیسٹ دکھاتے ہیں کہ دادا یہ میرے 20 میں سے 18 مارکس ہے، اسٹار ملا، تو ہم کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بہت اچھے. لیکن اگر ہم پوچھیں بچوں سے اور بچوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی، تو ہمارے لیے المیہ وہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے وہ سانحہ ہونا چاہیے کہ آج میرے بچے نے نماز نہیں پڑھی. اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تعلیمی حوالے سے اس کی حوصلہ افزائی کرے. لیکن اگر اس کی جگہ وہ
نماز میں سستی کر رہا ہے تو ہمارے لیے یہ علمیہ ہونا چاہیے بنسبت یہ کہ ہم اس کی ٹیوشن کے ٹائم کو، اس کی کوچنگ کے ٹائم کو نماز پہ ترجیح دیں. اس کا شیڈیول، ہم اپنا شیڈیول بھی اس طرح طے کریں کہ ہم نماز کے ساتھ اپنا سفر کا آغاز کریں. یعنی کہ ہماری یہ پلاننگ میں شامل ہو. جب ہمارے بچے بھی ہمیں سنیں گے کہ میرے والد صاحب یہاں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار عشاء وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے، مغرب پڑھ کے نکلنا ہے. یعنی کہ ہمارا شیڈیول ہماری نمازوں سے طے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے، ہماری نسل میں سے بھی انشاءاللہ علماء کرام اور حفاظ پیدا ہوں گے. یہ کچھ ترتیب سی باتیں تھیں جو کہ میں نے حضرات سے کہا تھا کہ میں مقرر نہیں ہوں، انفرادی گفتگو کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تھا آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے. میرے لیے بہت ہی باعث اعزاز ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھی کس طرح اکٹھا کرے اور علماء کرام سے مستفید مزید ہونے کی توفیق سے کوئی کمی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کریے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ایک سال قبل جب یہ سلسلہ نمازوں کا یہاں شروع ہوا تھا تو یہاں مختلف علماء کرام آئے، اہل نظر آئے اور دور دراز سے بھی تشریف لے آئے. آپ سب حضرات نے سنا ہوگا یہاں حضرت شاہ حکیم اختر صاحب کے خلیفہ مجاز حضرت خالد اقبال طائف صاحب تشریف لائے. کروغہ شریف والے پیر مختار الدین شاہ صاحب کے خلیفہ گلگت سے جو ہے ظفر الحق صاحب، مفتی ظفر الحق صاحب وہ تشریف لائے. اسی طرح پشاور سے بزرگ حضرت سید فیروز شاہ صاحب تشریف لائے اور مظفر آباد سے حضرت مفتی غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. اس طرح ہمارے اساتذہ میں مفتی شمس الدین صاحب اور مختلف علماء کرام، مفتی فرقان صاحب، مولانا عامر گلزار صاحب، محمد علی ٹبہ صاحب اور مختلف لوگ آئے. آپ یقین کریں ان سب نے آنے کے بعد کہا کہ جی اس مسجد میں آ کر ہمیں ایک سکون سے محسوس ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک سکون میں آگے. ایک جو بزرگ آئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے اندر یہ کیسی بات کر رہے ہیں، واقعی سکون ہے. کہہ رہے کہ واقعی اس مسجد میں ایسا سکون ہے. اور فرمایا کہ میں نے کچھ دیکھا ہے واللہ عالم. اتنا یہاں نمازی بھی آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہاں بڑا سکون ہے. حضرت آگے تشریف لے آئیں. حضرت آپ آگے تشریف لے آئیں. آگے آ جائیں. تو اللہ نے ایسے سکون رکھا ہے. اللہ رب العزت اعمال سے اس مسجد کو آباد رکھے اور دعا بھی کیا کریں کہ جی اے اللہ اس مسجد کو آباد رکھ. اب ہماری دعا سے وہ آباد رہے گی، ہمیں ساری عمر اجر ملتا رہے گا. تو جس طرح ہمارے جو ہے وہ سر فیصل صاحب نے آپ کے سامنے گفتگو کی اور بڑے مختصر سے انداز میں بڑے جامع اور معنی جو ہے آپ کو پیغام دیا کہ ہمارا زندگی کا شیڈول نمازوں سے طے ہو. نمازوں میں جو ہے شیڈول کے اندر نمازیں نہ آئیں اور ہم خود نماز پڑھیں گے، ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں گے. تو ہمارے ایک اور ساتھی ہیں حضرت مولانا وقاص صاحب، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور دنیا پڑھے ہوئے ہیں. کہیں کسی جگہ جو ہے اسکول چلا رہے تھے، اہل علاقہ نے متوجہ کیا، اسی علاقے میں انہوں نے جو ہے ایک اکیڈمی شروع کی تربیہ بیس کے اوپر. تو الحمدللہ آج اتنے خوش تھے وہ کہ جتنے نمازی بچے ہیں ان سب کے لیے بھی حضرت کی طرف سے انعامات جو ہے وہ آئے ہیں ان کے اکیڈمی کی طرف سے. اللہ رب العزت جو ہے ان کے ادارے کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے اپنی بات کا اظہار کریں. الحمد لله
والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد نبی الدین وعلى آلہ وسلم. یہ میرے لیے بڑی عزت اکرام کی بات ہے کہ اتنی بابرکت مجلس میں مجھے کچھ خطاب کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آواز میری صاف ہے اور بہت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک خوشی ایک بچے مستحق ہیں اس بات کے کہ انہوں نے 40 دن مسلسل مسجد میں آ کے فجر کی نماز ادا کی اور ان کے گھر والے بھی بہت مستحق ہیں اس میں. طالب علمی کے دور سے 4 سال سے سمجھ لیں کہ تربیت اولاد کے موضوع پہ مسلسل بزرگوں نے ہمارے سادہ کرام نے کہا کہ ریسرچ کریں اور بیانات میں. تو اللہ کا شکر ہے اسی نے یہ شوق پیدا کیا کہ طالبی ادارہ شروع کیا جائے اور اللہ کے حکم سے اور امام صاحب کی سرپرستی سے اللہ کا نام دے کے شروع کیا. آپ سب سے درخواست بھی کہ اس کی دعا کیجیے. دیکھیں 40 دن بچوں نے ایک ایسا عمل کیا جو ان کی زندگی پوری زندگی میں ہونا چاہیے. تو ایسی کیا وجہ بنی کہ 40 دن مسلسل بچے اتنی شوق سے آئے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. وہ وجہ ان کے ذہن پہ ڈالی گئی ہے. اس کو مائنڈ میکنگ کہتے ہیں. آپ نے کسی کے بچے کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ بیٹا دیکھو یہ کرو گے آپ کو اس کا یہ ریٹرن ملے گا. تو 40 دن میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں اپنے والد کو اٹھانا ہوگا پاپا مجھے جانا ہے فجر کا ٹائم ہو گیا. ایسا ہی ہوگا. میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو ایک کی ماشاءاللہ جو چھوٹی میری بیٹی ہے اس کو ابھی ریسنٹلی ایسی تربیت ملی ہے کہ وہ مجھے فجر میں اٹھ کے خود کہتی ہے بھاؤ فجر کا ٹائم ہو گیا. تو سوچنے والی بات یہ ہے یہاں پہ ہمارا کیا رول ہے. لیکن 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. 2 باتیں آپ کے سامنے درخواست کروں گا. ایک تو یہ کہ والد کی حیثیت سے توجہ سے سنیے گا میری بات. ہمیں ان 40 دن پہ اکتفا نہیں کرنا. ہم نے اپنی اولاد کو لائف ٹائم نمازی بنانا ہے اور پورے دین پہ لے کے آنا ہے. اور یقین جانیے سب سے بڑا کردار والدین کا ہے اس میں. والدات کو لیکچر دے دے کے یقین کریں ایسے ایسے میرے سامنے کیسز آئیں کہ آنسوؤں سے والدات رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ابھی ریسنٹلی آپ کو بتاؤں 15 پاروں کا حافظ بچہ اس کی والدہ غالباً بہاؤدین کر کے کوئی جگہ وہاں سے ان کا وہ میری اسٹوڈنٹ ہے کہہ رہے کہ میرا بیٹا میرے بالکل بات نہیں مانتا بالکل آؤٹ ہو گیا. 15 پاروں کا حافظ بچہ ہے. کتنی درد سے انہوں نے یہ بات بولی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ایک تو والد کا انتقال ہو گیا یتیم ہو گیا بچہ. دوسری وجہ اصل بنیادی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ ہمارا بچوں سے تعلق کمزور ہو گیا. مرد حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے. والدات بھی اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ توجہ سے بات سن سکیں. پہلی یہاں سے درخواست یہ ہے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں. میں آپ کو اکابرین سے کتابوں میں پڑھا ہوا نسخہ بتا رہا ہوں بہت پریکٹیکل. میں نے 2 سال کا میں تجربہ کر کے دیکھ لیا. کئی والدات کو بتایا وہ بڑی خوش ہیں. یہ کر کے دیکھیے گا. جب آپ گھر میں داخل ہوں یا آپ گھر میں موجود ہیں بچہ گھر میں آ رہا ہے آپ سب سے پہلے تو اس کو بہت پرجوش استقبال کریں. آپ ایسا لگے اس کو کہ گھر میں خوشی آ گئی میرے آنے سے اور اس کو بھرپور قسم کا نا گلے لگائیں اور پھر اس سے انویسٹیگیشن نہ کریں. اللہ کا واسطہ ہمارے عورت ہے بچے کے امتحان ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو. تو بچہ وہیں سے اس کو لگتا ہے میں کھانے میں آ گیا ہوں اب میری جو ہے کلاس ہونی ہے. ایسے ہی ہے ہنسنے کچھ بچے یہ نہ ہو بلکہ خوشی کے ساتھ بولے ہاں بھائی کیسا رہا آج کا دن کیا کیا خاص بات کیا ہے. لیکن اس کی اہمیت میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں. بچے نے آپ کمفرٹ زون پہ آیا بچہ اب آپ سے دل کی بات کرے گا. جب وہ دل کی بات کرے گا تو وہ یقین کرے ایسی باتیں بھی بتائے گا جو اس کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے.
कहीं से उसने झूठ सीखा है, कहीं से उसने लड़ाई की है, वो बताएगा क्यों? तब बताएगा जब वो अपने बाप के सामने कंफर्ट जोन में होगा। अगर उसको लगा कि मैं थानेदार के सामने हूँ तो अच्छी बातें भी नहीं बताएगा, बोले भाई कुछ नहीं बोलो, खामोश रहो दे जाए। और हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे आएंगे, ठीक है, वो अपने वालिदैन से इतना डरते हैं कि वो उनसे अच्छी बात भी नहीं करते। मैं उनसे आगे कहता हूँ आज माशाल्लाह आपने फजर की नमाज पढ़ी, आज तो आपके वालिद बहुत खुश होंगे। नहीं, बाबू को नहीं बताते हैं, क्यों? वो बाबा नाराज होते हैं, गुस्से के दिन। ये नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी में। बच्चे से कम्युनिकेशन बढ़ाएं। अच्छा, उस वक्त पे जो मैंने आपको वक्त बताया करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बच्चा मदरसे से आए, स्कूल से आए या आप ऑफिस से आए, फौरन उसके साथ वक्त गुजारे, 5 मिनट से रहे, 5 मिनट। उसके बाद अगला काम क्या करना है? एक लफ्ज हम सुनते हैं क्वालिटी टाइम, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था? साहबा कहते हैं हम मजलिस में बैठे होते थे, हमें लगता हर किसी सहाबी को लगता था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जह हैं। इस तरह का उनका मिजाज था। और कोई सहाबी बात कर रहे हैं, हदीस मुबारका में आता है कि आप उसकी तरफ होते, बॉडी लैंग्वेज आप उसके बिल्कुल तरफ होकर बात कर, नजर नहीं हुआ के बात करते, पूरा मुतवज्जह होकर के उसकी बात मुकम्मल सुनते, जो भी सहाबी थे उनकी बात मुकम्मल सुनते थे और तवज्जो के साथ सुनते। अब हम क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल है, जी जी बेटा अच्छा जी, ये ना करें। बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको खूब पता होता है, मेरी बेटी भी ऐसी है, उसके पता मैं भी कभी ऐसा करता हूँ, उनको खूब पता होता है मेरे वालिद मेरी बात नहीं सुन रहे, मसरूफ है अपने काम में, और वो चाहते हैं हमसे तवज्जो। आप अगर मुरब्बी नहीं बनेंगे ना, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये जालिम दुनिया जिस पर चली वो मुरब्बी बन जाएगी, यानी कि शेख मेंटोर जिसको कहते हैं, ये सबसे खतरनाक होगा। मैंने इतने बच्चों की आजकल आए दिन मैं ऐसी सी कहानी सुनता हूँ कि बस रोना रह जाता है मेरा। रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ एक बच्चे का केस, मेरे शागिर्द ने मुझे बताया, उस्ताद की सिर्फ छोटी सी गलती तो उसने, उस्ताद ने उसको कह दिया स्कूल के टीचर ने कि तुम मेरे क्लास में ऐसे हो जैसे तालाब में गंदी मछली। 5 वक्त का नमाजी बच्चा था, उसका दोस्त मुझे पूरा वाक़या बता रहा है। वो नमाज से गया, वो मस्जिद से गया, वो नेक काम से गया, कहने लगा अब मैं गंदी मछली बनते दिखाऊंगा। सिर्फ ऐसा उसने अपने दिल पे असर लिया। पहली बात मैंने आपसे क्या दरख्वास्त करी कि अपनी ज़ात में ना आप थोड़ी बहुत तब्दीली लाके अपने बच्चों से करीब हों, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। इसमें जो बहुत तवील बात होती है, मैं तवील नहीं करना चाह रहा, एक शॉर्ट बता रहा हूँ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। हमारे घरों में आमतौर पर हम एंटर होते हैं, हमारा पारा हाई हुआ होता है, ऑफिस के मामला, किसी से लड़के आए, वो सारा नजर बच्चों के बेगम पे नहीं, ये ना करें प्लीज। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते ही मुस्कुराते हैं, ये भी तो सुन्नत है करने वाली, घर से निकलने मुस्कुराते थे। हम क्यों नहीं ऐसा करते? अपनी ज़ात में तब्दीली लेके आए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आए दिन का वालिदात कहती हैं हमें थोड़ी सी बात नहीं बुरी लगी, हमें गुस्सा आ जाता है। कमजोरी तो आपकी है, फिर बच्चे की क्या कमजोरी है? बच्चा तो बोलेगा ना आपसे, सवालात करेगा। मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, अभी रिसेंट रिसर्च ये आई है अमेरिका के स्पेशली, वो कहते हैं कि 5 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चे जो सबसे ज्यादा जो वर्ड सुनते हैं ना, सबसे ज्यादा वालिदैन से, वो शट अप है, चुप कर जाओ, ज्यादा बात नहीं करो, बहस नहीं करो, इस तरह की बातें बोलो। हम ऐसी बातें ना बोले, सवाल करेगा बच्चा तो हम उसकी तरबियत करेंगे। एक अपनी ज़ात पर मेहनत करें, इमोशंस पर कंट्रोल हो। जैसे हजरत ने फरमाया था कि आपका रूटीन सही हो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा शौक से नमाज पढ़ेगा। आप सो रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं फजर की नमाज पढ़ी है, ऐसे नहीं करें। अगर आप मस्जिद आएंगे, बच्चा मस्जिद आएगा। अपने ज़ात पे मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो बच्चा भी आपको पढ़ेगा। दूसरे आपसे रिक्वेस्ट ये बहुत अहम, लेकिन बच्चों को माहौल के हवाले मत करें, उस माहौल को जज करें। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो शख्स इस काबिल भी है जिसके पास आप लेके जाने कि हाँ भाई मैं तुम्हारे बच्चों को अपने स्कूल में तालीम दूंगा। जरा तो शख्स की खूबसूरती देख के हम कहते हैं वहाँ जबरदस्त स्कूल है। और मजे की बात आपको बताऊँ, जब से एजुकेशन से मैं जुड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि इखलास की बहुत कमी है। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, टीचर्स के पास टाइम नहीं है, उनका लेसन क्या है, इतना लंबा चौड़ा होता है, प्लानिंग क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, इवेल्युएशन क्या है, तो इसमें तरबियत कहाँ गई? उनके पास इतना भी टाइम नहीं है। जैसे कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम पूछते हैं टीचर्स के पास टाइम नहीं है,
تو اسلامک اسکول کا مقصد یہ ہم نے اپنا پلان رکھا ہے اس طریقے سے کہ باقاعدہ تربیت کی کلاسز ہوتی ہیں, اور میں پرسنلی اس میں بیکاز میں سمجھتا ہوں ابھی طالب علم کی حیثیت سے ہوں, میں ویڈیو سیشنز کروا کے بچوں کو دعائیں یاد کروا دوں, پرسنلی انوالو ہوتا ہوں. مجھے پتہ ہے میرے کون سے بچے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, کون سی نہیں پڑھ رہے ہیں, اور یہ آگے جا کے جب میرا ایکسپینشن ہوگا انشاءاللہ تو میں نے ایسے ٹیچرس تیار کرنے کا بجائے جو علماء بھی ہو سکتے ہیں, جو نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں, جو تربیت کریں گے, تو خدا اپنے بچوں کو اس طرح کسی کے حوالے نہ کریں جب تک کہ آپ صحیح طرح دیکھ نہ لیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے. بچہ اگر یہ چھوٹی بچی بیٹھی ہے اسٹاف میں, اگر یہ بچی اسکول میں میوزک سن کے آ رہی ہے تو یہ میوزک ہی سنے گی, لیکن اگر یہ بچی صبح تلاوت سن کے آ رہی ہے, اپنی ٹیچرس کو وہ پراپر ہیڈ کور میں دیکھے گی تو اسی طرح بنے گی. میری چھوٹی سی گھرانی کی بچی ہے, وہ ایک اسکول میں پڑھتی ہے, اس کی ٹیچر نے کبھی دوپٹہ لے گی, وہ اتنی سی بچی دوپٹہ لے کے کہہ رہی ہے میں تو اس طرح دوپٹہ لوں گی. میری بچیاں اسلام لیتے ہیں, ظاہر ہے اپنی معلومات سے سیکھیں. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ جس ماحول میں اپنے بچوں کو بھیجیں اس کو اچھی طرح جج کریں, ورنہ اس پر ہماری پوچھ بھی ہے اور ہمارا بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہماری اولاد ہے وہ ضائع ہونے کے چانسز ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ السلام علیکم. الحمدللہ جو ہے مولانا وقاص صاحب نے بہت ہی زبردست بات کی, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شفیق الرحمان کشمیری صاحب, حضرت سے ہم نے بخاری شریف بھی پڑھی ہے اور اس سے نیچے جو ہے تمام کتابیں تقریباً پڑھی ہیں. ہم اہل محلہ کی طرف سے حضرت کے شکر گزار ہیں, اور ابھی بس حضرت کا بیان میں اور آپ کے درمیان بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے, بس 2-4 منٹ اور لگیں گے, تو اس کے بعد بچوں کے انعامات ہوں گے. انعامات کے بعد جو ہے حضرت کا بیان ہوگا اور دعا ہوگی. میں ذیشان منصور سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور آپ کے سامنے 1-1.5 منٹ کا اپنے تاثرات کے اظہار کریں. ان کے بچے نے بھی ماشاءاللہ 40 نمازیں پوری کی, باوجود اس کے کہ اس کا ہاتھ بھی فریکچر ہو گیا تھا, اس کے باوجود بھی بچہ آتا رہا. جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے میرے پاس بولنے کو کچھ ہے نہیں, کیونکہ جو بولنا تھا سب بول چکے ہیں. ماشاء اللہ مقاصد بھائی نے بھی بہت کچھ بول دیا, اور رقبہ اسکول کے ماسٹر صاحب نے بھی بہت کچھ بول دیا. تو بولنے کو کچھ ایسا ہے نہیں میرے پاس, لیکن وہی بات میں دہراؤں گا کہ بچوں کو جو ہے جب تک اچھا ماحول نہیں دیں گے تو وہ سیکھیں گے نہیں, اور وہی بچہ سیکھتا ہے جو کہ جیسا اس کو ماحول ملتا ہے. تو ایز اے پیرنٹ جو ہے وہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بچوں کو اچھے سے اچھا ماحول مہیا کریں, تاکہ وہ اسی ماحول میں جو ہے وہ پروان چلیں اور وہی کچھ سیکھیں جو وہ ماحول پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اس ماحول میں ڈھالیں, کیونکہ بچہ نہ صرف ماحول کو دیکھے گا بلکہ والدین کو سے بھی سیکھتا ہے. والدین کو بھی جو جیسا کرتا ہوا دیکھتا ہے ویسے ہی سیکھتا ہے. جیسے کہ ابھی حضرت نے بات کی کہ ہم خود اگر نمازی نہیں ہوں گے, نماز کے لیے فجر میں نہیں اٹھیں گے, تو ہم بچوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ بچے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ فجر میں آئے اور نماز پڑھیں. تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نمازی بنانا ہے, اور اچھے ماحول میں اپنے آپ کو جوڑنا ہے, اور اپنے حالات کو بھی اسی طریقے سے بچوں کو اچھے ماحول میں جوڑنے کے لیے فکر مند ہونا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا یہ بچوں کے لیے جو فکر کی گئی. ویسے تو یہ مطلب پیرنٹس کا کام تھا کہ فکر کرنی چاہیے یہ, اور ماشاءاللہ جو انتظامیہ ہے مسجد کی انہوں نے اس چیز کی فکر کی کہ بچوں کو جو ہے وہ نمازی بنایا جائے اور اس ماحول میں جوڑا جائے. تو کافی اس میں شکر گزار ہوں میں بھی, اور سارے والدین جن بچوں کے والدین جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ یہ کافی شکر گزار ہوں گے کہ اس قسم کا پروگرام رکھا گیا. تو آئندہ بھی اس قسم کے پروگرام کی توقع کرتا ہوں ان شاء اللہ.
والے مہمانوں میں حضرت مولانا طلحہ نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، مولانا سلیم اقبال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، محمد علی ٹبا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اس طرح اور جتنے کچھ علماء ہیں شاید مجھے نظر نہیں آ رہے تو ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اب ہم جو ہے اس پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہماری انعامات کی ترتیب یوں ہے کہ جو حفظ اور ناظرہ کے بچے تھے ان کا سیمائی امتحان ہوا تھا، اور اس میں جن بچوں نے پہلی پوزیشن لی تھی یا دوسری لی تھی ان کو بھی انعام دیا جائے گا۔ تو انعامات کی جو ہے وہ دینے کے لیے میں حضرت استاد جی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لیں۔ میں حضرت مولانا عبدالواحد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور حفظ کے بچوں کو اپنے دست مبارک سے انعامات دیں۔ حفظ میں جو ہے پہلی پوزیشن عمر یوسف بن محمد یوسف نے لی ہے، اور ماشاءاللہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے مولانا مفتی مصطفیٰ خان صاحب کی طرف سے تمام حفظ کے بچوں اور مدرسے کے بچوں کے لیے ہے۔ پہلی پوزیشن عمر یوسف بن محمد یوسف نے لی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اس بچے کو حافظ قرآن بنائے اور بعمل بنائے۔ دوسری پوزیشن عبداللہ عامر بن محمد عامر نے لی۔ عبداللہ عامر بن محمد عامر، یہ ان بچے بھی خوش قسمت اور بچوں کے والدین بھی خوش قسمت، اور اہل محلہ بھی خوش قسمت کہ یہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جی اول پوزیشن جو ہے عبداللہ عامر کی ہے۔ دوم پوزیشن حفظ میں خالق بن نوشاد کی ہے۔ فائق بن نوشاد یہ آئیں اور اپنا انعام حضرت سے وصول فرمائیں۔ اور سوم پوزیشن حذیفہ بن ذیشان کی ہے۔ حذیفہ بن ذیشان، جزاک اللہ۔ میں حضرت مولانا طلحہ نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھ سے انعامات دیں۔ ناظرے میں پہلی پوزیشن رضا الرحمان بن محمد صدیق صاحب۔ صدیق صاحب ہماری مسجد کے جماعت کے تبلیغی جماعت کے امیر بھی ہیں، ماشاءاللہ دن رات محنت کرتے ہیں، اور عصر کے بعد سب کو کعوہ بھی ملتا ہے۔ اگر آپ لوگ بیٹھیں تو آپ کو کعوہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جی اول پوزیشن 3 بچوں نے لی ہے۔ دوسری ہے حسان اللہ بن ثاقب۔ حسان اللہ نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور تیسری پوزیشن جو ہے ملائکہ بی بی ہے، ان کے والد صاحب جو ہے ان کے انعام وصول کریں۔ ضمیر بھائی جو ہے یہاں پہ جی ان کے چرچا وصول کرتے ہیں۔ اور دوم پوزیشن ناظرہ میں زبیر بن سلطان نہیں، مزمل بن خادم حسین۔ ہمارے یہاں عدنان بھائی ہیں، ان سے کبھی کبھی پوچھتا بھائی تم کیا ہو؟ کہہ رہے میں مسجد کا نام رکھا حسین، کہہ رہے میں خادم حسین ہوں، میں خادم حسین ہوں۔ تو جی ماشاءاللہ مزمل بن خادم حسین، اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد حسین کا خادم بنائے۔ تیسری پوزیشن سمیع الرحمن بن محمد صدیق۔ اور چوتھی پوزیشن آسیہ یوسف بن محمد یوسف۔ تو یوسف صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں اور اپنا انعام حضرت مولانا طلحہ نقوی صاحب سے وصول فرمائیں۔
کچھ بچوں نے جو ہے 40 نمازیں پڑھی تھی، کچھ کو سائیکل بھی لی، بیت السلام سے انہوں نے رجسٹر کروایا تھا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بیت السلام میں جو بھی رجسٹر کرواتا ہے وہاں سائیکل 24,000 کی ہوتی ہے، 8,000 جو ہے وہ بچہ خود پے کرتا ہے. تو ہم نے جو ہے بچے سے نہیں لیا، سارے جو ہے یہاں جن بچوں کو سائیکل ملی 5 بچوں کو وہ انتظامیہ نے آپ حضرات کے تعاون سے ان کی جو ہے فیس وہاں ادا کی. تو اس کے علاوہ بقیہ تقریباً بچے 30 یا 32 ہیں، ان سب کو یہاں سے انعام ملے گا. تو سب میں مفتی مسحان صاحب جو ہمارے ماشاءاللہ اس علاقے کے بڑے بھی ہیں اور مدرسہ بیت العلم کے مدیر بھی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو انعامات دیں. پہلی پوزیشن جو ہے وہ حذیفہ ذیشان بن ذیشان منصور ہے. اس نے ماشاءاللہ 40 نمازیں پوری فجر کی مسجد میں پڑھی اور سائیکل بھی جیتی ہے اس نے ماشاءاللہ. سر پہ دوسری پوزیشن یہ مجھے پرچی دے دیں. دوسری پوزیشن عبد اللطیف، یہ پہلی والے ہیں یعنی جنہوں نے 40 نمازیں پوری کی ہیں، عبد اللطیف بن محمد ہارون. تیسری پوزیشن جو ہے وہ عبداللہ عامر. عبداللہ عامر بن محمد عامر، سائیکل بھی جیتی ہے اس نے ماشاءاللہ. جی میں مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں. جی محمد عمر جو ہے یہ اپنا نام وصول کر لیں ہمارے محمد علی طبہ صاحب سے ماشاءاللہ. اپنا ایک جو ہے نا ہمارا حسین مسجد ہے اور ان کا جو ہے حسن اکیڈمی محمد علی سوسائٹی کے اندر بہترین مدرسہ شروع کیا ہے اور اس کا بھی بہترین سسٹم شروع کیا ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. محمد عمر بن محمود داؤد، یہ ہمارے داؤد صاحب کے پوتے ہیں. سائیکل بھی جیتی ہے اس نے. سائیکل میں تو ایسا کریں گے بعد میں. اس کے بعد ہے ضیاء الرحمان. جی اس کو بھی سائیکل ملی ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد عباد الرحمان ہے. ان بچوں کو ایک سمارٹ واچ دی جا رہی ہے اور ایک جو ہے مولانا وقاص صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے نام، اور اس کے ساتھ ان کو وائلٹ بھی دیے جا رہے، شیلڈ دی جا رہی ہے اور ہمارے محسن مفتی مسحان صاحب کی طرف سے بچوں کے لیے قرآن کریم کا بھی. جی جزاکم اللہ. اس کے بعد میں مولانا عبداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے بچوں کو انعام دیں. مولانا عبداللہ صاحب جعفر آباد سے تشریف لائے ہیں. جی عزیر سلیم تشریف لائیں. اس کو سائیکل ملی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اس بچے نے بھی جو ہے نا عمر دیکھیں اس کی 40 نمازیں پوری کی ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اور عبداللہ راشد، ہمارے راشد بھائی ہیں، ان کے جو ہے وہ نہیں ہیں. یہ
بلال صاحب سے جو ہے نا، بلال منصور ان کے چچا ہیں، ان کے نام وصول کریں گے. اور عبدالرافع بن محمود، یہ بھی داؤد صاحب کے 2 پوتے ہیں. 2 سائیکلیں جیتی ہیں، اس کو نہیں ملی ورنہ 1 لے لیتے جی. اس کو امامت دیں. ہمارے ایک ساتھی نے امامہ اور ٹوپی دی ہے ماشاءاللہ، اور ایک ساتھی نے جو ہے وہ شیلڈ ساری اپنی طرف سے گفٹ کی. اللہ رب العزت قبول فرمائے. جزاک اللہ. اس کے بعد ہیں محمد علی زاہد. ڈاکٹر خرم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آ کے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. یہ محمد علی زاہد، اس نے 39 نمازیں فجر کی جماعت سے پڑھی ہیں ماشاءاللہ. امام ماشاءاللہ. محمد یوسف کاشف، محمد یوسف کاشف. اس کے بعد ارحم عرفان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اس بچے کا امامہ اچھا کتنا لگ رہا ہے. سب کو ماشاءاللہ جی. عفان عرفان، کیا نام ہے آپ کا؟ ارحم ہے جی. ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ طارق شفیع صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعام دیں جی. عفان عرفان، خلیل الرحمان مسعود مہتاب، یہ 3 بچے ہیں. عفان عرفان. خلیل الرحمان ماشاءاللہ جی. سائیکل بھی ملی ہے اس کو. اچھا. اور مسعود آپ کا نام ہے؟ اللہ مسعود بنائے. جزاکم اللہ. یہ دے دیں. میں معین شیخ صاحب جو ہے ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے ہاتھ سے بچوں کو انعام دیں. معین شیخ صاحب. محمد بن مسعود، محمد جواد شاہد، مستطر امام خرم. یہ نام جی. محمد جواد شاہد امام. ٹوپی اتار دیں جب آئے یہاں پہ، ٹوپی اتار دیا کریں، بلکہ ٹوپی اتار کے آئے کریں وہاں سے. ٹھیک ہے. جن کی باری باری ہے ٹوپی اتار دیں سارے. اور مستطر امام. جن کی باری باقی ہے جزاکم اللہ. جی منیر شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دستے مبارک سے بچوں کے نام سے. حسین نعمان خان، محمد احمد نعمان خان، فصیح اللہ محمد اسلم. جی وعلیکم السلام. اماموں بھی دے دیں جی. فصیح اللہ، امام نہیں. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. چلیں. کیا نام ہے آپ کا؟ حسین نعمان. فصیح اللہ کہاں ہے؟
نہیں ہے؟ جی جی جزاک اللہ۔ اب بقیہ بچے جو ہے اپنا انعام استادی سے وصول کر لیں۔ عبد الحنان وقار، حمزہ عدنان، شاہزین شایان، یہ ٹوپی نہیں اتارے بس، امام جو ہے وہ انہیں کی جیتے جو ان کی 30 سے زیادہ نمازیں تھیں۔ حمزہ عدنان، شاہزین شایان اور ارشان شایان، ماشاءاللہ دونوں بھائی۔ حماد سلطان، محمد بلال، سعد عدنان، جی جی نہیں بس جی نہیں اس کا نہیں کچھ ہم کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ عدنان، کوئی بات نہیں آگے چلی گئی کوئی کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ لے یہ کچھ بچوں کے شاید نام آگے پیچھے کو آپس میں چینج کر دیجیے گا۔ محمد حماد سلطان، ہاں حماد سلطان، کیا نام ہے آپ کا؟ حماد سلطان، استادی سے وصول کرتے ہیں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال، آپ کا نام؟ جی سعد عدنان، سعد عدنان کے بعد ہے محمد یونس کاشف، محمد طلحہ نعیم، جی آگے اس بچے کو راستہ دے دیں، راستے میں تھوڑا سا راستہ دے دیں ادھر۔ حریف منصور، حمزہ نعیم، محمد ابراہیم، حریف حمزہ نعیم، محمد ابراہیم، وہ انعام دے دیں۔ اور ایک شیٹ ہم نے جو ہے وہ امام صاحب کے لیے بنائی ہے، ماشاءاللہ ایک سال میں اتنے زبردست محنت کی، یہاں اس وقت 66 کے قریب بچے بھی پڑھ رہے ہیں، درس نظامی بھی شروع ہو گیا اور اصلاحی بیان الگ ہوتا ہے، مختلف جو ہے تقریبات یہاں ہو رہی ہیں، تو استادی کے ہاتھوں سے امام صاحب اپنا یہ نام وصول فرمائیں۔ ہماری یہ ماشاءاللہ ہم استادی کے دوبارہ شکر گزار ہیں کہ اتنا وقت دیا، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ اس طرح جو ہے ابھی ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آخری گزارش ہے کہ استادی کا بیان شروع کرتے ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ جو حفظ کی ترتیب ہے، آپ لوگ جس طرح مسجد میں حصہ لیا اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ہمارا حصہ لینا رائگان نہیں گیا، یہاں دن رات جس طرح محنتیں ہو رہی ہیں، جو ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم مدرسے میں بھی ایک ممبرشپ لے لیں، تو اس کے لیے ہم نے ترتیب رکھی ہے 1000 روپے ماہانہ یا 500 روپے یا 100 روپے۔ تو ہمارے عدنان صاحب ہیں، جو بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی ماہانہ میں 500 دوں گا، 100 دوں گا، 500 دوں گا، 1000 دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا تھا کہ نبی میرے بھائی جو ہے یہ کام کرتا ہے اور یہ میں کام کرتا ہوں، میرا بھائی مدرسہ پڑھتا ہے، آپ اس کو کہیں یہ بھی پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہو کہ جس بچے پہ ہم خرچ کریں گے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو حدیث پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکتیں آئیں گی۔ تو میں استاد جی سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اور ہم سب کے لیے جو ہے حضرت کی بات کہ ایک ایک لفظ کو آپ سنیں اور ایک ایک لفظ کو محفوظ فرمائیں اپنے دل میں، انشاءاللہ ایک ایک لفظ زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہوگا۔
वसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को जिन्होंने माशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करके इनामात हासिल किए, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं मस्जिद के उन इंतज़ामिया और मामलीन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी बारीक नज़र अपने मोहल्ले के बच्चों पर रखी और उसके लिए अच्छी कुर्बानी देकर उसके लिए इनामात का जो वो ऐलान किया। मेरे दिल में तो ये आ रहा था कि अच्छा होगा कि मैं अपनी इंतज़ामिया को भी ले रखता खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अब मैं इंशाअल्लाह वहाँ ये तज़किरा करूँगा कि फ़लाँ मस्जिद की इंतज़ामिया ने अलग से इनाम का ऐलान किया और इन बच्चों को बाहर से इनामात भी मिले, मगर मकामी मस्जिद ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये बच्चे 8 बच्चे हैं, आज से 10-15 साल बाद ये अहले मोहल्ला हैं। आज अगर इनसे इन पर तवज्जो होगी, इनको मोहब्बत दी जाएगी, मस्जिद से जोड़ा जाएगा, तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हम सोच नहीं सकते कि इसके कितने मुस्बत असरात हों। तो अहले मोहल्ला और इंतज़ामिया और इमाम साहब जो इस मिशन में शरीक हुए हैं, ये सारे साथी काबिल रश्क भी हैं, काबिल तक़लीद भी हैं कि इनकी बात को लिया जाए और अपनी अपनी मसाजिद में ये मुहिम शुरू की जाए। इंशाअल्लाह मेरा भी इरादा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी जो दाएँ से तशरीफ़ लाए हुए हैं वो भी माहौल में आदमी अच्छे जज्बात लेकर जाता है तो एक अच्छी नीयत लेकर जाएंगे। मैं एक दूसरी बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बिआसत के बहुत सारे मकासद में एक जगह 2 मकसद बयान किए कि मेरे आने का एक मकसद तो ये है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बन गया, मुअल्लिम बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक जगह जो है वो ज़िक्र व अज़कार, दुआएं, इस तरह की बात की। एक जगह सीखने सिखाने का अमल हो रहा था। आपने फरमाया दोनों मजलिसें बहुत अच्छी हैं, जो अल्लाह के ज़िक्र में दुआओं में लगे हैं ये भी अच्छे हैं और जो सीखने सिखाने में लगे हुए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। फिर इरशाद फरमाया दोनों मजलिसें अच्छी हैं, लेकिन उस मजलिस में खुद बैठ के जिसमें सीखने सिखाने का अमल हो रहा था और ये जुमला फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मेरे रब ने मुअल्लिम बनाकर भेजा। तो आपकी आमद के मकासद में एक मकसद क्या हुआ कि आप मुअल्लिम थे। ये जज्बा हम सब में होना चाहिए कि काश कि हमसे कोई चीज़ दूसरा सीख ले। हदीस में आता है कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, और एक जगह आपने इरशाद फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती, एक जगह है रुब्बा मुबल्लिगिन औ अअलहु मिन सामिअ, कि आपने जो बात दूसरे तक पहुंचाई है, हो सकता है जिस तक बात पहुंचाई है वो बात की ज्यादा कदरदानी करने वाला हो। मैं एक दफ़ा रमज़ान शरीफ में एक मस्जिद में गया और मैंने ये साथियों से कहा कि यार ये बताओ कोई ऐसी हदीस है जिसमें ये आया हो कि ए मुसलमानों सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़नी है, आगे पीछे मस्जिदों में बिल्कुल नजर ना हो। लोगों ने कोई भी ऐसी हदीस तो कोई नहीं। मैं कोई ऐसी आयत हो जिसमें ये कहा गया हो कि रमज़ान के अलावा मस्जिदों के करीब भी नहीं आना, ऐसी तो कोई नहीं। मैं कहता फिर आज आज़म करो कौन कौन साथी जो है साल भर मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और बाजमात पढ़ेगा। खैर साथियों ने जैसे वक्ती तौर पर जज्बा होता है सबने हाथ खड़े किए, बात खत्म होगी मैं आ गया। इत्तेफाक था कि दूसरे साल में फिर उसी मस्जिद में चला गया। मैं गुजर ही रहा था कि एक बंदे ने मुझे पकड़ कर कहा पिछले साल तुम आए थे। मैंने तो हो सकता आया हूँ क्यों, मैं तो जाता रहता हूँ। देखा मैं दाएं में मस्जिद का हुलिया लगा कि हाँ हमें पिछले साल नहीं जिसने खड़े होकर हाथ खड़े किए थे कि नमाज जो है वो पढ़नी है साल भर मस्जिद में, वो आप हो। मैं हाँ वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा साल नमाज मस्जिद में पढ़ी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो किसी एक ने तो अमल कर लिया, हमारी निजात के लिए ये भी काफ़ी है, कुछ काम नहीं।
خیر میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، تو ہمیں بھی دین کی کوئی بات دوسرے کو بتا دینی چاہیے. دیکھو میں نے تو ویسی مجمع میں ایک بات ڈال دی نا، ایک بندہ نکل آیا، کیا پتا ہو سکتا کچھ اور بھی ہو، اس ایک نے اظہار کیا کہ میں نے پورا سال نمازیں باجماعت پڑھی، تو ہمارا وقت تو قصور ہو گیا. بھائی فکر بھی لگ جائے تو بہت ہے، عملاً کوئی بندہ میدان میں آ جائے تو ہمیں تعلیم و تعلم پر توجہ دینی چاہیے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوسری آمد کا مقصد کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تربیت، میں تربیت کے لیے آیا ہوں. آپ معلم بھی ہیں، آپ تربیت کرنے والے بھی ہیں. اچھا ہمارے اکابرین فرماتے ہیں تربیت مقدم ہے، تعلیم بعد میں. بچے کو ہم پیدا ہونے کے ساتھ اسکول میں داخل نہیں کرتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ کچھ وقت گزارے گا. اچھا اب تو خیر جلدی کرتے ہیں، ورنہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو 7 سال کے بعد اس پر بوجھ ڈالو پڑھنے پڑھانے کا. شروع میں کو کھیلنے کودنے دو تاکہ اس کی نشو و نما میں فرق نہ آئے. خیر اسکول والے بھی اس کا نظم بناتے ہیں کہ بچے پر شروع میں اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس سے وہ اس کا قد چھوٹا رہ جائے اور وہ پریشانی سے دوچار ہو، اسکول جانا نہ چاہے. بلکہ میں نے بعض اسکولوں میں دیکھا وہ بچے کو اتنی محبت دیتے ہیں کہ گھر میں اگر بچے کو ڈرانا ہو نا، ٹھیک ہے پھر آپ کھانا نہیں کھا رہے ہو نا، کل ہم بھی آپ کو اسکول نہیں بھیجیں گے، تو بچہ ہوتا ہے نہیں اسکول مجھے جانا ہے، کھانا میں کھا لیتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کا سسٹم جس میں بچے کو بہرحال محبت ملنی چاہیے تاکہ وہ مدرسے میں اسکول میں محبت سے جائے. خصوصاً چھوٹے بچوں کو اتنا دباؤ میں نہ رکھیں جس سے وہ تعلیم سے اکتا جائے. تو تربیت مقدم ہے تعلیم سے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کیسے بچہ پیدا ہو تربیت شروع، بچہ پیدا ہوا تربیت، بلکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تربیت شروع ہے. جو ماں بچہ پیٹ میں ہے، پیٹ میں بچے کے ہونے کے دوران پرہیز کرے گی، بچہ اندر صحیح صحت مند رہے گا، وہ اپنا وقت ذکر و اذکار میں گزارے گی، بچے پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. ٹھیک ہے، بچے کی پیدائش ہو گئی، پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلی بات اس کے کان تک اللہ کا نام پہنچنا چاہیے. تربیت شروع ہے. ہاں اللہ اکبر اذان ہو رہا ہے، تو بچہ کیا سمجھتا ہے؟ ہاں سب کچھ سمجھتا ہے. اذان تو اقامت کو ہو، اس کے بعد تھوڑا کرتے کرتے ماں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ باوضو ہو کر دودھ پلاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کیا وہ دودھ پلاؤ. اور کرتے 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 بچہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوا، کوشش کرو کہ پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلے وہ اللہ ہونا چاہیے. جی، اور بولنے کے قابل ہو گیا لا الہ الا اللہ اس کے زبان سے نکلنا چاہیے. تربیت میں نماز کا بھی حصہ ہے. تربیت فرض نماز اس پر ہوگی کہ جا کر 14 سال کے بعد، فرض نماز ہوگی 14 سال کے بعد. لیکن اس کی تربیت پتہ کب سے شروع کی ہے؟ ہم نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں، یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے کیا ہے؟ وَمِن، یہ بچے بھی دعا مانگتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ہیں کتنے؟ تو دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور یہ بچہ آج جو 5 سال 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا. 10 سال کا بچہ کیا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی نمازی بنانا. اب جو بچہ 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے اپنے بچوں کے نیک ہونے کی، بچہ جب پیدا ہو اس کے بعد پھر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے تو باپ کو بڑا جھٹکا لگتا ہے یار جس کے لیے میں 10 سال کی عمر سے دعائیں مانگنے لگا ہوں آج وہ اپنی زبان کی تیزی مجھ پہ استعمال کرتا ہے. تو اب یہ دیکھو تربیت، نماز کا بڑا کردار ہے تربیت میں. تو ابھی سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں اللہ اس کو نمازی بنا، نمازی بنا. نمازیں تو فرض ہوں گی اس پر 14 سال کے بعد. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے کہو بیٹا نماز پڑھا کرو. وہ تو ہے 7 سال کا مگر وہ تربیت میں حصہ ہے. تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ جب وقت شروع ہو اس سے پہلے اس کو عادت پڑی ہوئی ہو بیٹا نماز پڑھا کرو. 7 سال کے بچہ کیا پڑھے؟ چلو کرتے کرتے حدیث میں ہے جب 10 سال کا ہو جائے اب نماز نہ پڑھے تو اس پہ مارو. حدیث میں فضربو، ان کی پٹائی کرو.
آپ اگر مجھے اجازت دیں اور معاف فرمائیں، میں پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا ہوں جب چھوٹا بچہ ابھی اس پہ نماز فرض نہیں، وہ نماز نہ پڑھے، فرض نہیں، 10 سال کا ہے، فرض نہیں، نماز نہ پڑھے، شریعت کہتی ہے اس کی پٹائی کرو، تو یہ بزرگ بڑے جو نماز یا وہ فرض ہونے کے باوجود نہ پڑھے تو ان کی تعریف کرو، ان کو پروٹوکول دو. ان کے لیے تو ہے کہ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے پٹائی کرو. یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام آپ جو کھا کر دیکھیں بنتا ہے ڈر جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا مرتد ہے، اس کو قتل کرو. ردتن، قتل کیوں کرو؟ ردتن، یہ مرتد ہو گیا، یہ مرتد کی سزا ہی قتل ہے. اکثر سعودیہ والے لوگ حنبلی ہیں، جب بھی آپ نے کبھی وہاں دیکھا وہاں نمازوں میں بہت اہتمام کر، ٹیکسی ڈرائیور بھی جاتے ہوئے مارتا ہے ٹیکسی سائڈ پہ اور پیچھے سے جانوار نکالی، بھائی میں نے نماز پڑھنی، میرے امام نے کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو مرتد ہو جاؤ گے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں تو سزا تو اس کی قتل ہی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ مرتد نہیں ہے، جرم اتنا سنگین ہے کہ اس کی سزا یہی ہے، حد تک قتل کیا جائے گا، ردتن نہیں. سب سے ہلکا مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو یہ مرتد ہے اور نہ ہی اس کو حد قتل کریں گے، البتہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں. چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بڑا آدمی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا چلے پھرے بازار، نہ یسجن فیضرب، قید خانے میں ڈال کے اس کی قبر ٹھوکائی، حتیٰ یتوب او یموت، یا تو توبہ کرے پڑھے نمازیں اور یا مر جائے. آپ اندازہ لگا لیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی نظر قرآن اور حدیث پر ہم سے اور آپ سے زیادہ ہے. تو دیکھو نماز کی اہمیت کیسے ادا. اچھا ہم لوگ چند دن پہلے مسئلہ پڑھے تھے فاقد الطہورین، ایک بندہ ایسا ہے جس کو نہ پانی ملا کہ وہ وضو کرے، نہ مٹی ملی کہ وہ تیمم کرے، اب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ نہ کیا کرے نماز کے ٹائم؟ بہت سارے ائمہ یہ کہتے ہیں بھائی اسی حال میں پڑھو بھائی، کچھ کہتے نہیں ابھی چھوڑ دو بعد میں قضا کر لینا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اذان آ رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، اب یہ بیچارہ اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں، تو کیا کریں؟ اب ایسا ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں نا، یہ تشبہ بالمصلین اختیار کر لے، نمازیوں کے ساتھ مشابہت، کھڑا ہو جائے، نیت نہ کرے نماز کی، کھڑا ہو رکوع، کیونکہ یہ بغاوت ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، حالانکہ نہ پانی ہے نہ مٹی ہے. اچھا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ننگا ہے، اس پر لباس ہی نہیں ہے، ستر عورت فرض ہے، یہ کیا کرے گا؟ شریعت کہتی ہے نماز تو پڑھنی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے، اس میں ہے اختلاف. اس میں کوئی نہیں کہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ کوئی بات نہیں، پڑھنی پڑے گی. اچھا دشمن مار رہا ہے، جان چلی جائے گی، صلاۃ خوف کے احکامات ہیں کہ جب دشمن حملہ آور اور تو اس دن نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ چھوڑ نہیں کسی شکل میں. یا اللہ جو ہمارے محلوں کے محلے اور بازاروں کے بازار بغیر نماز کے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور سوال یہ ہے کہ ہم ان میں موجود ہیں، کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کب تک سینکڑوں کی چیزوں لگا دکھا کر مسجد میں لائیں گے؟ دیکھو میں بچے کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہوں، جلیبی، سونے کی ڈلیا. بیٹا کیا پسند کرو گے؟ جو چھوٹا بچہ ہوگا مجھے جلیبی چاہیے، آ رہی چار اس میں پتہ نہیں کیا ہے، ہاں وہ تو نہیں سمجھتا نا، وہ تو ٹھیک کیا اگلوں نے کہ اس کے سامنے جلیبی رکھ دی، اس نے وہی اٹھا دی، اس کو وہی اٹھانی تھی کہ اس کا سچ یہی ہے. لیکن میں اور آپ اگر یہاں جلیبی ہو، لڈو ہو بہترین، آم ہو، اچھے سے اچھے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، سونے کی ڈلی ہو، میں کہتا ہوں 5,000 بھی لڈو ہو، بیڑا دار ہم نے کیا کرنا. یہ انگوٹھی بھی اگر سونے کی ہے تو جناب جان اور دل و جان سے زیادہ عزیز ہے کہ اس انگوٹھی میں
میری گاڑی ہے، میرا مکان ہے، اس سونے کی ڈلیا میں میرے گزارو موجود ہے، میری زندگی کی ساری راحتیں ہیں، میرے تو دنیا بننے کی ہے، کیا کرنا؟ تو بچے تو سائیکل پر آگے ہیں نماز پہ، وہ یہی کر سکتے ہیں، وہ یہی کر سکتے، ان کی سزا یہی تھی. تو کیا میں اور آپ بھی کسی سائیکل کے انتظار میں ہیں یا ہمیں سونے کی ڈلیا پر بات کرنی ہے؟ ہمیں سونے کی ڈلیا کو دیکھنا ہے. سو ہمیں چاہیے، بہت ضروری ہے، اس پہ بالکل کوئی لچک نہیں، کہ اس سلسلے میں جو نماز دین اسلام کا بہت بڑا رکن ہے. قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. سب آپ اندازہ لگائیے، فجر کی 2 رکعت سنت، کون سی سنت؟ حدیث میں بھی ساتھی سال کا رہا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہیں. اب بتائیے، جب سنتوں کا یہ عالم ہے، فرضوں کا کیا عالم؟ اچھا، آپ کو ایک اور فضیلت سناؤں. آج کے وقت کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ کاش مجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دعا مل جائے. اچھا، اگر کوئی یہ بولے کہ ایک بزرگ آئے ہوئے افریقہ سے، لانڈی میں ہیں، اور وہ جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، بڑے مستجاب الدعوات ہیں، لوگ امریکہ سے بھی آ جائیں گے، یار ہم بڑے پریشان ہیں، دعا کر دو. لیکن کوئی یہ کہے کہ کسی کو اللہ کے نبی کی دعا چاہیے؟ سارے اولیاء کے سردار، صحابہ کے سردار، امام الانبیاء، سب کچھ. ہم آج کے دور میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی دعا مل جائے تو کیا کریں؟ وہ حدیث میں ہے، رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر. جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی، اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ اس پر رحم کرے. تو آج بھی کوئی پڑھ لے گا، نبی کی دعا مل جائے گی. رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر. 4 کی گنجائش نہیں ہے، وقت تک ہے 2 ہی پڑھ لو، کیونکہ ایک جگہ روایت میں 2 بھی آتی ہے کہ نماز سے پہلے 2 پڑھ لو. جب یہ سنت پہ ہے، یہ سنت بھی غیر مبتدا ہے. سنت غیر مبتدا کی اتنی فضیلت ہے تو فرض سے تو کم ہی ہوگی نا. یہ اللہ اپنے فرض میں تو کتنا نوازے گا. جب سنت پہ نماز کی اہمیت یاد رکھیں. اس وقت لوگ پوچھتے رہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ، حضرت میں بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ. ائمہ سے نا لوگ بہت دکھیا کہانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ائمہ حضرات کو جزائے خیر دے، کچھ نہ کچھ رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں، اگلے کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے. میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بہترین وظیفہ جو مستند ہے وہ ہے 2 رکعت نماز. وہ کیا ہے؟ 2 رکعت. کیوں؟ حدیث میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ باہر طوفان آ گیا، بارش آ گئی، بھاگتے تھے ایک دم مسجد میں، 2 رکعت. چاند کو گرنے لگی، نماز. سورج کو گرنے لگی، نماز. اچھا، ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی چھن گئی. وقت کے ظالم بادشاہ نے، بچے یہاں بیٹھے، مجھے ابھی ان سے الگ تفریح کرنی، تو جا رہے ہیں ان کو کھانا وانا کچھ نہیں کھلاؤ. توجہ کرنا، نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چھن گئی، بڑے پریشان ہو گئے. ظاہر کسی کی بیوی چھن جائے تو کیا گزرے گی. اب ابراہیم علیہ السلام کو کتنے وظیفے آتے ہوں گے؟ تھوڑے تو نہیں آتے ہوں گے نا، بے شمار وظائف ان کو معلوم ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب ان کی بیوی چھن گئی، پتہ کون سا وظیفہ پڑا؟ نماز. سو یہ ذہن بناؤ، گھر کی عورتوں کا بھی، اپنا بھی، جب بھی کوئی پریشانی آئے وضو کرو، 2 رکعت. اللہ اے اللہ میرا مسئلہ اول تو حل ہوگا، نہیں ہوا تو پریشان نہ ہو. الحمدللہ ہم نے پریشانی میں وہ کیا جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کام ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو. کام کا کرنا نہ کرنا میرے رب کے بعد اختیار میں ہے. مجھے تو وہ کرنا ہے جو سنت میں ثابت ہے. سو آج ایک تو نیت یہ کرو، آئندہ کے لیے ہم اپنی تمام پریشانیوں میں صلاۃ الحاجت کو ترجیح دیں، نوافل کو ترجیح دو. نوافل کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے محبت شروع کر دے.
اور اللہ جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل امین سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی محبت کے لیے فرمایا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر زمین میں چلنے والوں کے دلوں میں اللہ خود ہی محبت بٹھا دے۔ سبحان اللہ۔ ہم بڑے بڑے بزرگوں کے جوتیاں کھاتے ہوئے لڑتے نہیں، ان کے کپڑے دھوتے ہوئے اور ان کی جوتیاں صاف کرتے ہوئے سعادت نہیں سمجھتے۔ یہ محبت کس نے ڈال دی؟ انہوں نے اللہ کی روح ایسی عبادت کی، اللہ پاک کا قرب ملا، اللہ نے ان کی محبت فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈال دی، زمین پہ چلنے والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی۔ اب مجھے چھوٹی چھوٹی 2 تشکیلیں کرنی ہیں۔ ایک تشکیل پہ بچوں کی کرنی ہے جو آدھے ہی رہ گئے، لیکن یہ بات پہنچانے میں ہم سے دیر ہو۔ یہ بتاؤ اسماء الحسنہ کس کس کو یاد ہے؟ اسماء الحسنہ یاد ہے کس کو؟ اسماء الحسنہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں ہے ان للہ تعالیٰ 99 اسما مئۃ الا واحد من احصاها دخل الجنہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے من احصاها دخل الجنہ۔ اور دوسری جگہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو ہمارے ہاں یہ پہلے اس کا رواج تھا۔ الحمدللہ میں نے یہ اسماء الحسنى یاد کیے جب میں حفظ کی کلاس میں تھا۔ اس وقت ہمارے استاد 10 روپے انعام دیتے تھے کہ جو حفظ کا بچہ اسماء الحسنى یاد کر کے سنا دے گا 10 روپے انعام دے گا۔ اب یہ رواج کچھ کم ہو رہا ہے۔ مولانا عمر پالنپوری، مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کی ایک بخاری شریف کی شرح ہے تحفۃ القاری، حضرت نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ میرا بخاری شریف میں پہلے دن کا سبق ہوتا ہے اسماء الحسنى یاد کرو۔ میری یہ درخواست ہے کہ ایک تو یہ بچے چھوٹے ان کا دماغ ماشاءاللہ تازہ ہے، تو سارے اساتذہ کو چاہیے، ان کے اساتذہ کو، ان بچوں کو اسماء الحسنى یاد کرو۔ اور یہ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اسماء الحسنى یوں پڑھے جائیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ۔ ہر نام کے ساتھ لفظ یا اللہ یہ اس میں ذات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بچہ کہہ رہا ہو امی امی امی، تو ہر نام کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کچھ بھی نہ کہو بس کہ پورے کر دو دعا ہوگی۔ اور اگر پھر اس کے بعد دعا بھی مانگ لو تو سبحان اللہ۔ یہ اسماء الحسنى ان بچوں کو تو یاد کرنے چاہیے، کیونکہ ان کو انشاءاللہ کمیٹی والے انعام دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو کرو، میں بھی دوں گا اس کے ساتھ۔ آپ حضرات کو اور مجھے بھی یاد کرنے چاہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی انعام ملے گا۔ انتظامیہ سبھی نظر آئے۔ میں ایک دفعہ ناظم آباد میں ایک پروگرام میں گیا تو 2 آدمیوں نے بابا جی کو یوں کھڑا کیا اور آگے لا رہے تھے۔ میں سمجھا کہ شاید یہ کوئی کمیٹی کا بڑا ہوگا اور اس کو آگے لانا چاہ رہے ہوں گے، وہ خیر آ کر اس نے مسافہ بھی کیا، لیکن اس کے کھڑنے کے ساتھ ہی اسٹیج سیکرٹری نے کہا کہ یہ بابا جی اپنی کلاس میں اول آئے ہیں۔ 70 سال سے یقیناً وہ اوپر تھا، اور اگر 70 سال کا بابا اس عمر میں پوزیشن ہولڈر ہو سکتا ہے تو کیا خیال ہے یار، ہم بڑے ہیں، ہمیں تو 70 سال کا مجھے کوئی کا نظر ماشاءاللہ ٹھیک ہو۔ میں یہاں سوسائٹی میں ایک دفعہ ایک مدرسے میں گیا تو حضرت وہاں استاد صاحب جو تھے انہوں نے اعلانات کیے کہ فلاں بچی دورہ حدیث کی فلاں فلاں، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور طالبہ کا میں اعلان کر رہا ہوں جو دورہ حدیث میں ہے، اس کی بھی خمار پوشی ہوگی، اور جو طالبہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دادی بھی ہے، یہ نانی بھی ہے، یہ دادی بھی ہے، یہ نانی بھی ہے، مگر دورہ حدیث سے فارغ ہو گئی۔ اگر دادی اور نانی دورہ حدیث سے فارغ ہو سکتی ہے تو مردوں کو کچھ سوچنا چاہیے، کب تک اتنے پیچھے رہو گے؟ تو آپ حضرات بھی اس کو پڑھ سکتے ہو۔ اچھا یاد کرنا، ہنگامہ نہ کریں، ایک ہی دن سارے نام نہیں یاد ہوتے، 99 ہے نا، آپ 6 نام یاد کریں، ایک ایک لیں، تبھی تو ختم ہو جائیں گے، زیادہ نہیں۔ آپ ترتیب بنا لو، آپ کہتے نہیں میں زیادہ یاد کرتا ہوں، 10 روزانہ یاد کرو، روزانہ 12 2 دن کی 12 ہو جائے گی، 12 2 ہو جائے
مگر پیچھے والے کو دعا کرو، چلتے پھرتے پڑھتے رہو، چلتے رہو، ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے رہو، ایسے پکے ہو جائیں گے کہ کوئی بلانا بھی چاہے گا تو نہیں بھولیں گے۔ کون کون یاد کرے گا سناؤ اس میں انشاءاللہ جب یاد ہو جائے روزانہ پڑھنا ہے، جبھی یہ یاد رہیں گے، ورنہ بھول جاؤ گے تو پھر دعا مانگو اپنی پریشانیوں میں۔ یہ وہ وظیفے ہیں، من احصاہا، جو اس کو یاد کرے گا دخل الجنہ، یہ نبی کا فرمان، جنتی عمل ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ اسماء الحسنى پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ ایک دوسری تشکیل جو میں چاہتا ہوں، یہ جو 40 نمازیں فجر کی شروع ہو بغیر کسی اس موضوع پر تبصرے کے، اچھی بات ہے، بچوں میں ہلچل مچ گئی، اتنے گھروں کے اندر بھی ہلچل مچ گئی، سارے گھر والے بھی ماشاءاللہ، اور مشکل ترین نماز فجر کی ہی ہے، اور فجر کی نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ ایک نماز ایسی ہے کہ اگر باجماعت پڑھ لی جائے تو یوں سمجھو جیسے آپ نے پوری رات عبادت کر لی، اور جس کی 2 رکعت سنتیں میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات سے قیمتی ہے، تو فرضوں کا کیا عالم ہوگا۔ مگر اصل حدیث ہے، پتہ وہ کیا ہے؟ حدیث میں یہ تو انعام مل گیا سائیکل والا، اور ایک انعام کا اعلان میرے رب نے بھی کیا، ایک انعام وہ جس کا اعلان بیت السلام والوں نے کیا ہے، فجزاہم اللہ خیر۔ سو ایک اعلان وہ ہے جس کا میرے رب نے اعلان کیا ہوگا۔ کیا خیال ہے اگر مولانا عبدالستان صاحب خود تشریف لے آئیں اور ایک بچے کو اگر اپنے ہاتھ سے انعام دیں، وہ زیادہ خوش ہوگا نا، بدرسول ہمارے ہاتھ سے دے دیں گے، کیوں خوش ہوگا کہ یار وہ بیت السلام والے خود آئے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے دے گئے، زیادہ خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک انعام وہ جو میں نے آپ نے پیسے جمع کیے بچوں کو دے دیا، ایک انعام وہ جو رب کہتا ہے میں دوں گا، وہ جو خالق ہے مالک ہے وہ کہتا ہے میں دوں گا، اور ایک نہیں دوں گا، 2 دوں گا۔ انعام بھی ایک نہیں بلکہ 2 انعام، اعلان رب نے خود کر رکھا ہے۔ یار اس انعام کو بھی تو حاصل کرنے والے کچھ لوگ ہونے چاہیے۔ وہ کیا اعلان ہے اور کرنا کیا ہے؟ یہاں 40 نمازیں فجر کی ہیں، وہاں 40 نمازیں 40 دن کی، 40 دن تک جو نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، 40 دن تک جو آدمی 400-500 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، حدیث میں اس کو 2 پروانے ملے، 2 انعامات۔ نمبر 1 جہنم سے بری، اللہ اکبر۔ اور ہمیں چاہیے کہ ایک فائل کو مضبوط کرنا نا، ایک کاغذ اور لگ گیا، کوئی ہماری فائل اتنی مضبوط تو نہیں ہے، ہمیں تو سہارا چاہیے نا، تو بہت سارے سہارے ڈالنے ہیں، اس میں ایک سہارا اور مل گیا کہ میں نے الحمدللہ میں جو چیزیں میں لے کے قبر میں جا رہا ہوں، اس میں ایک بندہ تھا، اس نے سنا کہ اللہ پاک سفید گاڑی والے سے حیا کرتے ہیں، اس نے مرتے ہوئے وصیت کی میری گاڑی پہ آٹا ہی لگا دینا ہے، گاڑی کالی سفید نہیں ہے، سنا ہے کہ اللہ پاک سفید گاڑی والوں سے حیا کرتے ہیں۔ اب جب قبر میں رکھا اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ یا اللہ تیرے خوف سے سنا ہے کہ آپ سفید گاڑی والوں پہ رحم فرماتے ہیں، تو میں نے نا اگرچہ میری گاڑی تو کالی تھی، میں نے کہا چلو نقلی سے ہی اللہ شاید اس کو اصل بنا دے، میرے رب کو شان قریبی فرمایا جاؤ معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بہانہ ہے، یا اللہ میں 40 نمازیں لایا ہوں تو تیرا وعدہ ہے کہ میں جہنم سے بری کر دوں گا، اللہ سے انعام ملے گا وہاں۔ دنیا تو اس کی گنجائش ہی اس میں نہیں ہے کہ ایسی مجلسیں سجائی جائیں۔ نمبر 2 دوسرا انعام، یہ آدمی نفاق سے بری ہے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور جو آدمی 40 نمازوں کا اہتمام کر لے گا انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے بھی اللہ اس کو آزاد کر دے گا، وہ منافق نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ 2 انعام جس کا اعلان کس نے کیا ہے؟ میرے رب نے کیا۔ ہمارے حضرت فخر المحدثین استاد الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جامعہ فاروقیہ کے جو بانی اور محتمم تھے اور وفاق المدارس کی سب سے لمبا عرصہ صدر رہنے والی شخصیت حضرت ہمارے استاد تھے، اور ہم نے حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف بخاری ان سے پڑھی۔ کلاس میں حضرت اس حدیث پہ آتے نا تو روک دیتے سب، فرماتے مجھے 40 دن نماز پوری کرنے والے طلباء چاہیے
بہت الگ ہے. بس اپنے طلباء اظہار کرتے جی انشاءاللہ کریں گے, پھر ہر ہفتے 3 دن ہاں بھائی چل رہا ہے نا, مشکل کام تو ہے نا, اور میرا چھوٹ پھر شروع کر, ہمت نہیں آ رہی, پھر شروع کر. وہ 6 مہینے لگ جاتے بس اوقات بعض ساتھیوں کو 40 دن پورے کرنے میں, لیکن وہ حضرت چھوڑتے نہیں تھے. ہمارے حضرت مولانا یوسف بجانوی شہید رحمہ اللہ جب کوئی ساتھی بیعت ہونے کے لیے جاتا تو فرماتے بھائی 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور روزانہ 3 پارے, اگر وہ عالم ہوتا ورنہ 1 پارا, یہ پڑھ کے آؤ. اگر یہ کر لیا بس بیعت ہو گئی, آنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر یہ کام نہیں کیا تو کوئی بچہ نہیں. حضرت وہ ٹائم نہیں ہے, اپنا فضول بات نہیں کرو, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. حضرت بیعت جب فرماتے تھے, جب پہلے اگلا یہ پروانہ لے کے آتا وہ تو پہلے ہی بن گیا, پھر ماشاءاللہ. اور حضرت کے حکم سے کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیے. جو ان سے بیعت تھا اس کے لیے یہ طے تھا. میں نے یہ بات خود حضرت سے سنی, میرے پہلے شیخ بھی حضرت تھے, فرماتے تھے کہ بھائی یہ تہذیب ہے, 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کر کے آؤ. اللہ پاک, اچھا ہمارے اکابرین سب چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ پاک نے اعلان کروا دیا کہ یہ 2 انعامات میں دوں گا. تو کیا خیال ہے یہ رب سے انعام لینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ عالم کرو یار, کچھ ان بچوں کے سامنے اتنے شرمندہ تو نہ ہو رہا, فجر کی 40 نمازیں پڑھی. اچھا ہمت نہیں ہار, نفس اور شیطان کے ساتھ ہمارا یہ مقابلہ ساری زندگی کا ہے. یہ کوئی ایک 2 دن کی کہانی تو ہے نہیں. کیا ہوگا, آپ نے نماز شروع کی پھر ٹوٹ گئی, وہ دوبارہ شروع, پھر مسئلہ, پھر رو بھی اللہ کے ساتھ. ایسے لوگ ہیں 38 دن ہو کے ٹوٹ گئی. جس بچے کا بیٹا 39 دن 1 دن رہ گیا تو کتنا افسوس ہوگا, لیکن ہو جاتا ہے اس کو. تو پھر دوبارہ شروع, وہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا. چلو اسی کشمکش میں اسی کوشش میں لگے رہیں, دنیا سے چلے جائیں, انشاءاللہ اللہ کے یہاں محروم نہیں کیا جائے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اس کو, اس کے دل کے جذبات سے تو اللہ تو واقف ہے. مگر پہلے سے ایک نظم, ہم اب کیسے نکلتے ہیں گھر سے, نکل گئے نماز مل گئی, پڑھ لی, نہ ملی آپ بھی پڑھ لی, ادھر پڑھ لی ادھر پڑھ لی. پھر تھوڑا سا شیڈول بنا کر نکلیں گے. اچھا ابھی نماز کا کیا ٹائم ہو رہا ہے, اور مجھے فلاں جگہ جانا ہے, کتنا وقت لگے گا, ٹریفک جام نہ ہو تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, وہاں نماز کتنے بجے ہے, اچھا ٹھیک ہے بس جاؤ گے, صحیح ہے آپ نکلو. اچھا اگر نماز نہیں ملتی, ہم 4-5 آدمی اپنی جماعت نہیں کرا سکتے جب بھی ٹھیک ہے. ہمارے پاس ساتھی نے واپس آ کے گھر میں پوچھ کیا, بیوی بھائی نماز نہیں پڑھنا, میں آ رہا ہوں. واپس گیا, پیچھے بیوی کو کھڑا کیا, بچوں کو کھڑا کیا, کوئی جماعت سے ہو جائے. اللہ فرمایا ہاں ہو گئی, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو جماعت سے ہی ہوئی نہ ہوگی. 2-4 آدمی اس طرح کر کے بھی کوشش کر کے تاکہ 40 دن پورے ہو جائیں. بہتر یہ ہے کہ آدمی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, یعنی امام نے کہا اللہ اکبر, آپ نے بھی کہا اللہ اکبر, مگر یہ تکبیر اولیٰ تھوڑی لمبی ہے. آپ سبحانک اللہم میں آ کے ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ میں آ کے جب بھی ٹھیک ہے, سورۃ پڑھتے میں آ کے جب بھی, حتیٰ کہ اگر آپ رکوع میں بھی شریک ہو گئے ٹھیک, آپ کو وہ رکعت مل گئی, آپ تکبیر اولیٰ میں شریک ہو گئے, پر رکوع میں آنا چاہیے. اگر آپ رکوع میں بھی نہیں آ سکے, تکبیر اولیٰ تو رکوع تک ہے نا, اس کے بعد تو دوسری تکبیر شروع ہو جائے گی. تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ, جس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے تمام حلال چیزیں حرام ہو گئی. اب بات چیت نہیں کر سکتے, آپ کھا پی نہیں سکتے, اب آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے, یہ تحریمہ ہے, حرام کرنے والی ہے یہ تمام چیزوں کو جو پہلے حلال تھی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھنے کا یہ احساس, سبحان اللہ, یہ جس کو حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. تو اور اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے. جو آدمی مدینہ منورہ میں جا کر مسجد نبوی میں 40 دن نہیں, اب یہ وہاں کی خصوصیت ہے کہ آپ 40 نمازیں پوری کر دیں 8 دن, تو جب بھی یہ 2 انعامات ملتے ہیں. سو اللہ جس کو لے جائے اس کو وہاں کا تمغہ, وہاں کی فائل الگ بنا کر رکھو, اپنے نامہ اعمال میں وہاں کی فائل الگ بنا کر رکھو, اور یہاں کی فائل الگ بنا کر رکھو. اور یہ بات یاد رکھو, وہاں مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایک ساتھی نے دوسرے کو کہا, تو کہاں جا رہا ہے نماز, اچھا تو پڑھنے جا, میری پوری ہو گئی ہے, میں ذرا بازار سے ہو کے آتا ہوں, میری پوری ہو گئی. اوہو بھائی, یہ 40 دن کا کورس تو اس لیے کروایا گیا تھا تاکہ اگلا پکا نمازی ہو جائے.
اس لیے تھوڑی کروائیں گے کہ پوری ہوگی دوبارہ قریب بھی نہیں جانا. سو ہم نے یہ 40 دن کی نمازیں اس جذبے سے پوری کرنی ہے کہ اللہ اب آئندہ ہمیں باجماعت حضرت گنگوئی رحمہ اللہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ, دارالعلوم دیوبند کی سالانہ کانفرنس تھی, تقریب ختم بخاری, ماشاءاللہ ہزاروں مہمان آئے ہوئے تھے, اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت کنارے میں کھڑے ہوئے اور رو رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے, آپ کے شاگردوں کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے. اور میں رو اس لیے رہا ہوں, 22 سال کے بعد پہلی مرتبہ میری تکبیر اولیٰ چھوٹی تھی. 22 سال کے بعد امت میں ایسے بہت لوگ گزرے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بہت لوگ گزرے ہیں سال ہر سال تکبیر اولیٰ کی نہیں چھوٹی. یار ہمارے پاس 40 دن کا بھی نسخہ نہیں ہے, ہم کتنے کمزور ہیں. اس لیے ہمت نہیں آ رہی اس کو پورا کرنا. اور کیوں کرنا؟ تاکہ آئندہ بھی بنوازی رہے. میں اپنے نزدیک بچوں سے بھی درخواست کروں گا, اور بچوں سے آپ مکالمہ کریں, گھر میں سمجھائیں کہ بیٹا یہ اتنا بڑا احساس انعام اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ بس اس کے بعد میں مسجد میں نظر ہی نہ ہو. 40 دن نماز فجر مسجد میں پڑھنے کا, دنیا میں جب اتنا انعام اتنی عزتیں اللہ دے رہا ہے, اللہ کتنے کچھ عطا فرمائیں گے. سو آئندہ نماز نہیں چھوڑنی. فجر میں مسلسل گھر کے لوگ اٹھیں گے تو یہ بچے بھی اٹھیں گے. میں نے 2-3 تشکیلیں کر دی, اسماء الحسنی یاد کرنا ہے اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے. 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب عزم کریں گے کہ ہم سب پڑھ لیں. اور ہماری انتظامیہ مجھے سخی لگی ہے 40 دن جو عوام میں سے پورا کر لے وہ ضرور انتظامیہ کو لکھوائے. میں بھی انشاءاللہ انعام دینے میں سعادت سمجھوں گا. ہماری انتظامیہ میں ایسے لوگوں کو بھی سامنے لاؤں. یہ بھی محلے کی عزت ہے, یہ اصل ہے, یہ اصل ہے, یہ مکلف ہے, اور ان کو تو انعام رب دے رہے, ہم کیوں نہ دیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور ساتھی کو بھی اس کی تیاری کی فکر کریں گے. اپنے گھر کے اندر بھی اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے زیادہ بہت کام کر لیا, آپ نے بڑی توجہ سے بڑی محبت سے میری باتیں سنی. مجھ سے پہلے حضرات کا جو بیان تھے بہت خوبصورت گفتگو, مجھ سے پہلے جو حضرت فرما رہے تھے بہت اچھی باتیں ہوئی, سب قابل عمل واجب العمل ہیں اور واجب الاطاعت ہیں, ان کو بھی لیا جائے. جو گزارشات میں نے کی ہیں, جو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں, ان کو بھی لیا جائے. میں پھر سے آخر میں بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, امام صاحب اور انتظامیہ کو بھی, اور مولانا نثار صاحب کو بھی مشکور ہوں جو آپ سے ملاقات کا ذریعہ اور سبب بنے. تو جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وفعل بنا ما أنت إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں, ہماری دامن میں تو کچھ نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اللہ آپ اپنی شان کریمی کی بنیاد پر ہمارے گناہوں کو معاف کریں. اے اللہ جن بچوں نے خوشی میں جوش جذبے میں والدین کی توجہ سے نمازوں کا اہتمام شروع کیا ہے, اللہ انہیں پکا نمازی بنا دیں. اللہ انہیں آپ اپنی بھی محبت نصیب فرمائیں. آئندہ کے لیے ان کے لیے نمازوں کا اہتمام آسان بنا دیں, دین پر چلنا آسان بنا دیں. اور اے اللہ جو دیگر حضرات نے عزم اور ارادہ کیے ہیں, اسماء الحسنی کو بھی یاد کرنا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھنی ہے. اے اللہ ہم سب کے لیے اس کو آسان بنا دیں. اللہ آسان بنا دے, اللہ آسان بنا دے. یا اللہ یہ تیری رحمت کے نزول کے مراکز ہیں یہ مساجد. اللہ ہمیں ان مسجدوں سے ہمارا تعلق مضبوط کر دے, ہمارا جوڑ بٹھا دے. اے اللہ تو مہر اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سیلاب کے متاثرین جو بیچارے بہت زیادہ بے یارو مددگار روڈوں پہ اب تک ہیں, 2-3 مہینے ہو گئے, 2 مہینے سے ان کے لباس ایک ہی جوڑا پہنے ہوئے ہیں. میں دیکھ کے آیا اب تک وہ پانی میں چل چل کے ان کی حالت, روزانہ 5 گھنٹہ پانی میں چل رہے ہیں, پاؤں ان کے جواب دیں گے, اور راشن کا نام و نشان نہیں ہے. بعض جگہ پر وہ کئی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں, وہ بھی بہت تھوڑا. میں ان کی کیفیات بتا نہیں سکتا. میں بلوچستان اندرون سندھ میں خود 2-3 دفعہ جا چکا ہوں.
حقیقت یہ ہے کہ آسمانی آفات کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجیے, اللہ ان کی مدد فرما دیجیے. معصوم معصوم بچے اور خواتین, بوڑھے اور ضعیف لوگ اللہ پہ یار و مددگار پڑے ہوئے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ سردیاں آ رہی ہیں, رمضان شریف کا مہینہ بھی قریب ہے, ان کی مساجد شہید ہو گئی ہیں, مدارس شہید ہو گئے ہیں, اور اب وہاں اذانوں کی آوازیں نہیں ہیں. ترس گئے ہیں وہ اذانوں کے لیے. 3-4 آدمی کو جماعت کرواتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. بھائی اللہ, جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے ان کی مدد کی اور وہاں تک پہنچے, انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے اس مسجد کو بھی اللہ ظاہری باطنی ترقیاں نصیب فرما, اور جو یہاں دینی کام ہو رہے ہیں اس میں برکت پیدا فرما. جو معاملین ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. اس محلے کو یا اللہ ایک نمونہ اور ایک قابل رشک اور قابل تقلید محلہ بنا دے. اے اللہ تو جو ساتھی اب تک یہاں تشریف فرمائے, اللہ انہیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنا قرب و تعلق نصیب فرما. اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما, اللہ اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی بخشش فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کے مسائل کو حل فرما, ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا ضروری تھا ہم نہ مانگ سکے, یا اللہ اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. ساتھی تشریف سے آ کے مسافہ کرنا.